پاکستان کی داخلی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی اس وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے موضوعات بن چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والے دو اہم بیانات اسی بدلتی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک جانب کوئٹہ گیریزن میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کے افسران اور فیکلٹی سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دہشت گردی کے خاتمے، قومی استحکام اور جدید جنگی تقاضوں پر زور دیا، جبکہ دوسری جانب بھارتی آرمی چیف کے پاکستان مخالف بیان پر ISPR کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ اب اگر ان دونوں معاملات کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ صرف بیانات نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے موجودہ سیکیورٹی بیانیے اور خطے میں طاقت کے توازن کی جھلک دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اپنے بیان میں یہ کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان کی ترقی کا سفر پروپیگنڈا، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ بیان در حقیقت کئی اہم نکات کو واضح کرتا ہے۔ اس بیان میں صرف دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی بات نہیں، بلکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ خطرات کی نوعیت بدل چکی ہے۔ ماضی میں جنگیں زیادہ تر سرحدوں پر لڑی جاتی تھی، لیکن اب ریاستوں کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو معلوماتی جنگ، سوشل میڈیا پروپیگنڈے، جعلی خبروں، سائبر حملوں اور پراکسی گروہوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے پراکسیز اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی سفارتی پیش رفت روکنے کی کوششوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ قومی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ اب فیلڈ مارشل کے اس بیان کو صرف عسکری اعتماد نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک سیاسی اور نفسیاتی پیغام بھی ہے۔ یعنی پاکستان یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ بیرونی دباؤ یا غیر روایتی جنگی حکمت عملی ریاستی استحکام کو کمزور نہیں کر سکتی۔ پھر اسی طرح فیلڈ مارشل کے خطاب کا ایک اہم پہلو جدید جنگی ماحول اور نئی ٹیکنالوجیز کے ذکر کا بھی ہے۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے افسران اور جوانوں کو بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کی ہدایت دراصل اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں جنگ کا میدان صرف زمینی محاذ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مصنوعی ذہانت، سائبر وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس نیٹ ورکس اور ملٹی ڈومین آپریشنز عالمی دفاعی پالیسیز کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایسے میں پاکستانی فوج کی طرف سے جدید تربیت پر زور اور مستقبل کے خطرات کے لیے تیاری کا اظہار سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو پاک بھارت کشیدگی ایک مرتبہ پھر بیانات کی سطح پر شدت اختیار کرتی دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت بھارتی آرمی چیف کے پاکستان کے وجود اور جغرافیے سے متعلق بیان پر ISPR کا سخت رد عمل سامنے آیا اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا بھارت کی بزدلانہ دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا ہے کہ خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی عکاس ہے۔ یہ رد عمل اس لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جنوبی ایشیا دنیا کے ان خطوں میں شمار ہوتا ہے جہاں دو ایٹمی طاقتیں مسلسل کشیدگی کی کیفیت میں رہتی ہیں۔ ایسے ماحول میں عسکری قیادت کی طرف سے سخت بیانات صرف داخلی سیاست یا قومی جذبات تک محدود نہیں، بلکہ ان سفارتی اثرات پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو بھارت کی جانب سے پاکستان کو جغرافیے یا صفحہ ہستی سے مٹانے جیسے بیانات محض سیاسی نعرے یا جارحانہ بیان بازی محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے بلکہ وہ خطے کے طاقت کے توازن میں بھی اہم کردار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بھارت پاکستان کے وجود کے خاتمے کا تصور تو پیش کر سکتا ہے، لیکن عملی میدان میں اس کے نتائج یقیناً اس کے لیے بھی بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو بھارتی آرمی چیف کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، شوڈ وی ٹیک اٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سٹیٹمنٹ دیا؟ اس سے پہلے ظاہر ہے بھارت پراکسیز کے ذریعے تو پوری کوششیں کرتا ہے، پروپیگنڈا کیمپین کے اندر بھی بھرپور انداز میں ایک منفی پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ بھارتی آرمی چیف کی طرف سے سامنے آیا، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے انڈین سائٹ سے، اسپیشلی انڈین آرمی چیف کی طرف سے اس قسم کا بیان آنا جو کہ حقیقت کے بالکل منافی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بالی ووڈ سٹائل کی سٹیٹمنٹ ہے۔ میرے خیال ہے وہ بھی انفلوئنس ہو گئے ہیں جس طریقے سے ان کی بالی ووڈ میں ایک فرضی قسم کی نیریٹیو چلائے جاتے ہیں، اور وہ ان کا امپیکٹ میرے خیال ان کی سوچ کے اوپر بھی آ گیا ہے۔ تو میں اس سے زیادہ نہیں دیکھتا، بیکاز یہ ریالٹی سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوکلیر پاور کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ یہ تو ناممکن ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس پورے معاملے کی کہ نیوکلیر اسٹیٹ کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ یہ اس کی دیکھیے، پاکستان کے پاس جو نیوکلیر کیپیبلٹی اور جو کنونشنل کیپیبلٹی ہے
اس کا پہلے مظاہرہ ہو چکا ہے، اور اس میں وہ دیکھ چکے ہیں کہ جو صرف کنونشنل کیپیبلٹی پاکستان کی اتنی زیادہ ہے کہ انڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو پہلے تو آپ کنونشنل میں بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو چینج ہے کہ آپ یہ بڑھ کے مارنا شروع کر دیں کہ ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ہسٹری میں اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ جس وقت یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان ایک گلوبل کانفلکٹ کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اب خطے میں برج بلڈر کا رول پلے کر رہا ہے، نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کی حیثیت سے رول بڑا مسلمہ ہوا ہے، اس وقت میں یہ سٹیٹمنٹ دینا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی میں یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیے ابھی وہ کچھ کر نہیں سکے. پاکستان نے وہ سارا سپیس جو تھا، جو پہلے تو ان کو مئی 2025 میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے بعد پاکستان کا سٹیچر جو ہے ریجنل اور گلوبل سٹیج پہ کافی بہتر ہو گیا. دنیا نے مان لیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا انڈین اگریشن کو مئی 2025 میں، وہ بہت ہی میچور طریقے سے اس نے رسپونڈ کیا اور بڑا ایفیکٹولی رسپونڈ کیا، اور یہ انشور کیا کہ جو ڈیٹرنس ہے وہ ری اسٹیبلش ہو جائے. اور جب ڈیٹرنس پاکستان نے ری اسٹیبلش کر لی تو دنیا نے یہ سمجھا اور یہ جان لیا کہ پاکستان نے بہت ہی سمجھ کے ساتھ اور بہت ہی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس پورے معاملے کو سلجھایا ہے اور اس کو آگے لے کے چلا ہے اور ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کر دیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سٹیچر ہے پورے دنیا میں ریجن میں کافی بہتر ہوا، اور جو کہ انڈیا کا آف کورس کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انڈیا مارجنلائز ہو گیا اس پورے جو سینیریو ایوالو ہوا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ ابھی سوائے اس کے کہ ان کو یہ فرسٹریشن ہے کہ پاکستان has emerged as a very very responsible state اور ایز نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ بھی آ گیا، نیٹ اسٹیبلائزر پہلے ہی ہے. تو ابھی بیسیکلی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو مینج کیسے کرے، اس کو ہینڈل کیسے کرے. اس کے لیے تو ہر لحاظ سے ایک مطلب ون ون نہیں ہے ان کے لیے کہ پاکستان ریجنل سٹیج پہ یا انٹرنیشنل گلوبل سٹیج کے اوپر اس طریقے سے اس کو ایکسیپٹنس ہو اس کی جس طریقے سے ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال آؤٹ آف فرسٹریشن ہے. یہ ٹائمنگ یہی ہے کہ پاکستان کو وہ انڈرمائن کریں، پاکستان کی ایفرٹس کو انڈرمائن کریں، اور اس پورے پروسیس میں جو کہ پاکستان نے شروع کرایا کہ ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لے کے آیا آفٹر 47 ایئرز، تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے بائی اٹ سیلف. اور اس پورے پروسیس کو جو اسپائل کرنے والے لوگ ہیں وہ دو کنٹریز ہیں مینلی، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا انڈیا ہے. اسرائیل اس طریقے سے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے اور انڈیا اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی فرسٹریشن ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی سمجھ ہے نا کہ کوئی اس کے اندر ڈیپتھ یا وزڈم والی بات اس نے نہیں. بالکل صحیح. فیلڈ مارشل نے اپنے ریسنٹ خطاب کے اندر اس منفی پروپیگنڈا کیمپین کی بات کی ہے، فیک نیوز کی بات کی ہے، سائبر وارفیئر کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. تو کیا ریئلائزیشن ہے ہمارے ہاں کہ منفی پروپیگنڈا کے ذریعے سے پاکستان کی پوزیشن کو کسی طریقے سے یا جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے اس سے ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ڈومین کے اندر؟ تو کیا اس کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو چاہیے، کوئی فیکٹ چیکنگ کا پروسیس چاہیے، کہ یا ڈپلومیٹک ڈومین کے اندر جو ہے جو کر رہا ہے پاکستان اس کو الٹیمیٹلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ واٹ ڈو یو تھنک واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ؟ جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ہماری ولنریبلٹی ہے، ہماری نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے پاس ایکسیس ہے ٹو دی انفارمیشن، اور یہ لارجلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دی ینگ جنریشن کنزیومز انفارمیشن. ہماری یہ ولنریبلٹی ہے. دیکھیے ہم نے اپنے جغرافیائی جو سرحدیں ہیں اس کی تو ہم نے بڑی اچھے طریقے سے حفاظت کے لیے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے ڈیجیٹل بارڈرز ہیں، ہمارے جو آئیڈیولوجیکل بارڈرز ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹول کٹ ہونی چاہیے. اور وہ ٹول کٹ جو ہے وہ بجائے سوائے اس کے کہ ہم اپنی جو نئی جنریشن ہے جو ولنریبل ہے بیسیکلی، ان کو ہم نہ صرف یہ کہ اویئر کریں، ایجوکیٹ کریں، بلکہ ہم اس طریقے کے سسٹمز بھی لے کے آئیں
جو کہ جو فیک نیوز ہیں ان کو وہ فلٹر آؤٹ کر دیں، جس طریقے سے فائر والس میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ میں خیال ہے ٹو وے ایک اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ایک تو اویئرنیس کیمپین کی جو سارا پروپیگنڈا ہے وہ اس کا فیکٹ چیک ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایسا سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے جس سے کہ وہ ہم فوری طور پہ بتا سکیں کہ اس کی اوریجن کیا ہے اور اس میں فیکٹ کتنا ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس وہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اپنا جو اس کی فائر والز ہیں بڑی افیکٹو ہونی چاہیے۔ اوور اینڈ ابو ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو کے لیے ایک پورا ایک میکینزم آنا چاہیے جس میں اچھی کوالیفائڈ ایچ آر ہو جو کہ ان چیزوں کو سمجھتی ہو، اور اس کے اوپر پھر کاؤنٹر نیریٹو کیا سپیریئر نیریٹو کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ریئیکشنری موڈ میں رہیں، ہمیں بیسیکلی پروایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بہتر اور پروایکٹیولی ہم اپنا سپیریئر نیریٹو جو ہے وہ دے سکیں اپنی قوم کے لیے بھی اور پورے ریجن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ ہم صرف اس کو ریئیکشنری موڈ میں نہ رہیں بلکہ ہم پروایکٹیو موڈ میں آ جائیں اور ہم اپنا کوئی سپیریئر نیریٹو ایسا ڈیولپ کریں، ایوالو کریں جو کہ سسٹینیبل ہو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اس لیے دیکھیے کہ انڈیا نے اپنا نیریٹو چلایا، آپ نے سریواستو گروپ کا آپ کو آئیڈیا ہوگا، وہ 15-16 سال ایک فیک نیوز کے بیسس کے اوپر اس نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور اس کو اس نے سسٹین کیا اور وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو لے کے گیا جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو آئسولیٹ کرنا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ کیونکہ اس میں فیکٹ نہیں تھے تو وہ سسٹین نہیں ہوا اور وہ کولیپس کر گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سپیریئر نیریٹو کی ضرورت ہے، جو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی عوام کے لیے، اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، بلکہ ریجنل لیول کے اوپر جو آڈینس ہے اس کے لیے اور انٹرنیشنل لیول کی جو ہماری آڈینس ہے ان کے لیے ہمیں اچھے نیریٹوز ڈیولپ کرنے چاہیے اور ان کو پھر پروپیگیٹ کرنے کے ہمارے پاس میڈیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہم اپنا جو نیریٹو ہے سپیریئر نیریٹو وہ ہم اپنی قوم کو بھی دے سکیں اور پوری دنیا کو بھی دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد سلیم ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔